بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر ایجوکیشن میں آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ چیپٹر نمبر 3 کے فرسٹ کویسچن جو کہ اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے، پہلی تعلیمی کانفرنس 1947۔ اس سے پہلے والے جو 4 صفحات ہیں وہ اسمارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہیں۔ صفحہ نمبر 48، 49 اور تقریباً ہاف صفحہ 50 کا یہ شامل نہیں ہے۔ تعلیمی کانفرنس 1947 مکمل طور پر جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کا جو صفحہ نمبر 50 ہے اور صفحہ نمبر 51 ہے، یہ دونوں جو ہے یہ جسٹ فار شارٹ کویسچن اور ایم سی کیوز ہے، یعنی اس میں سے لانگ کویسچن نہیں بنتا، اس میں سے صرف ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن بنتے ہیں۔ اور جو صفحہ نمبر 51 کے اینڈ سے شروع ہو رہا ہے، یعنی 10 تعلیمی کمیٹیاں قائم کی گئی تھی اس تعلیمی کانفرنس میں موجود شرکاء کی بنیاد پر، تو ان 10 تعلیمی کمیٹیوں کی جو 10 سفارشات تھیں وہ آپ سے بطور انشائیہ سوال لانگ کویسچن جو ہے وہ پوچھی جاتی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ لیتے ہیں تعلیمی کانفرنس کو۔ اس تعلیمی کانفرنس میں ایک جو شارٹ کویسچن آ رہا ہے جو کہ آپ کے پاس بک موجود ہے، یہ پیج نمبر 50 ہے، میرے پاس بھی کتاب موجود ہے اس وقت۔ پیج نمبر 50 کی جہاں تعلیمی کانفرنس 1947 لکھا ہوا ہے، اس کے تقریباً دوسرے پیراگراف پر جب آپ نظر دوڑائیں گے تو یہاں پر آپ کو قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان نظر آئے گا جو 11 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے پاکستان میں اسلامی نظام تعلیم رائج کرنے کے حوالے سے اظہار کیا تھا۔ یہ پورے کا پورا جو ہے آپ کا فرمان جو لگ بھگ 4 لائنوں پر مشتمل ہے، یہ آپ کا ایک شارٹ کویسچن ہے۔ اس کو آپ نے تیار کرنا ہے، انڈر لائن کر لیجیے اس کو۔ قائد اعظم فرماتے ہیں، پاکستان جس کے لیے ہم پچھلے 10 سال سے کوشش کر رہے تھے، خدا کا شکر ہے ایک مسلمہ حقیقت بن گیا ہے، لیکن ایک نئی مملکت کا قیام ہی ہمارے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ خیال یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کے مالک ہوں گے جہاں ہم اپنی روایات اور تمدن کے مطابق ترقی کر سکیں گے، اور جہاں اسلام کے عدل و مساوات کے اصولوں کو آزادی سے برسر عمل آنے کا موقع حاصل ہوگا۔ اور پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا نظام تعلیم بھی اس عقیدے کے پیش نظر استعمال کیا جائے۔ یعنی قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے بالکل صاف انداز میں کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ ہمارا نظام تعلیم ہمارے عقیدے کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ یہ آخری لائن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ اس کا نظام تعلیم بھی اس عقیدے کے پیش نظر استعمال کیا جائے۔ آخری لائن کو تو 2 بار انڈر لائن کر لیں، کیونکہ یہ پوری اس عبارت کا خلاصہ ہے جو قائد اعظم کی یہ عبارت ہمیں 4 لائن میں جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ اب نیکسٹ آ جائیں پیج نمبر 51 پہ۔ پیج نمبر 51 کے ٹاپ پہ ایک سوال ہے کہ کیا میں پاکستان کے فوراً بعد نئی مملکت کو گوناگوں مسائل درپیش تھے، جن میں مہاجرین کی آباد کاری، پاکستان کا دفاع، کشمیر کا مسئلہ، حکومت کو چلانے کے لیے مادی وسائل کی کمی، یہ وہ مسائل تھے جو سر فہرست تھے۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کا ایک سوال اور بنتا ہے، میں یہاں ساتھ ساتھ آپ کے سوالات درج کرتا جاؤں گا۔ پہلا سوال ہم نے بنایا تھا کہ 11 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے تعلیم کے حوالے سے کیا فرمایا۔ دوسرا سوال جو ابھی آپ کا بن رہا ہے، پاکستان کے ابتدائی مسائل کون سے تھے؟ پاکستان کے ابتدائی مسائل کون سے تھے؟
تو اس وقت تک میں نے جو فہرست پڑھی ہے وہ پاکستان کے ابتدائی مسائل کی ہے، جن میں مہاجرین کی آباد کاری، پاکستان کا دفاع، کشمیر کا مسئلہ اور حکومت چلانے کے لیے مادی وسائل کی کمی، ساتھ ساتھ تعلیم بھی تھی۔ اب اتنے زیادہ مسائل ہونے کے باوجود قائد اعظم رحمہ اللہ نے 1947 میں ہی تعلیم پر کام شروع کیا اور کراچی میں پہلی تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کروایا۔ اب سوال ہے کہ پہلی تعلیمی کانفرنس کب اور کہاں منعقد ہوئی؟ پہلی تعلیمی کانفرنس کب اور کہاں منعقد ہوئی؟ تو اس کا جواب لائن نمبر 3 پیج نمبر 51 میں۔ پہلی تعلیمی کانفرنس 27 نومبر 1947 کو کراچی میں شروع ہوئی اور 1 دسمبر 1947 کو ختم ہوئی۔ 27 نومبر تا 1 دسمبر کراچی میں جو ہے یہ وقوع پذیر ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں قائد اعظم نے ذاتی طور پر دلچسپی لی، لیکن چونکہ قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے تھے، مصروف تھے، ان کے پاس وقت نہیں تھا، سو انہوں نے اپنا ایک ریٹن فارم میں پیغام بھیجا جو کہ پڑھ کر سنایا گیا۔ اب یہاں پر سوال جو ہے وہ یوں آ جاتا ہے کہ قائد اعظم کا پیغام پہلی کانفرنس کے نام تحریر کرے۔ عام طور پہ تو 5 پوائنٹ ہیں، 5 کے 5 نہیں پوچھے جاتے، پوچھا جاتا ہے کہ پہلی تعلیمی کانفرنس کے نام قائد اعظم کا جو پیغام ہے اس کے 2 نکات تحریر کریں، اس کی میکسیمم 3 نکات جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں، 5 نکات اکثر نہیں پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہاں 5 نکات ہیں۔ ہمیں بحیثیت ایک آزاد اور اسلامی نظریہ کی حامل قوم اپنے نظام تعلیم کو اپنی تاریخ اور ثقافت اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی تعلیمی طریقوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ تعلیم صرف کتابی اور نظری علوم کے حصول کا نام نہیں بلکہ عملی، سائنسی اور فنی علوم پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 4، تعلیم کے ذریعے اپنی نئی نسل کی کردار کی اس انداز میں تربیت کرنا کہ ان میں عزت نفس، دیانتداری، احساس ذمہ داری، ایثار و قربانی اور قومی خدمت کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ نمبر 5 ہے تعلیم کے ذریعے زندگی کے تمام شعبوں میں ماہرین اور تربیت یافتہ افراد کو آگے لانا تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ یہ قائد اعظم کے وہ نکات تھے جن کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وزیر تعلیم کا خطاب۔ سوال پہلا جو ہے کہ اس وقت کا وزیر تعلیم کون تھا؟ 1947 میں پاکستان کا وزیر تعلیم فضل الرحمان تھا۔ یاد رکھنا یہ والا فضل الرحمان ہے جو اس وقت پی ٹی ایم کی قیادت کر رہا ہے، ان کے دستبردار ہو رہا ہے، یہ نہیں، کوئی اور تھا۔ وہ اس وقت کا فضل الرحمان تھا، شاید اس وقت فضل الرحمان یہ والا جو ہے وہ ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا۔ فضل الرحمان اس وقت کے وزیر تعلیم تھے، تو فضل الرحمان نے اس کانفرنس کی صدارت کی۔ یہ وزیر تعلیم بھی تھے اور ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ یہ صدر کانفرنس بھی تھا۔ جو 1947 میں کانفرنس ہوئی ہے اس کے صدر بھی وزیر تعلیم فضل الرحمان تھے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے جو شارٹ کوئسچن کے طور پر آپ کے لیے ہے، وہ یہ کہ وزیر تعلیم نے اپنے خطاب میں کیا کہا؟ وزیر تعلیم فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں 3 پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں۔ اگر آپ اپنی کتاب کے پیج نمبر 51 کو دیکھتے ہیں تو پیج نمبر 51 پہ جو 3 نکات بیان ہوئے ہیں
3 پیراگراف ہیں فضل الرحمان کے خطاب کے، وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے جو پہلا پوائنٹ ان کے خطاب میں شامل تھا وہ تھا روحانی عنصر کا۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ تھا وہ ہے جمہوریت کا، اور تیسرا جو اہم پوائنٹ وزیر تعلیم فضل الرحمان نے وہاں اٹھایا ہے وہ ہے قومی اتحاد کا۔ اب ان تینوں میں الگ الگ شرط بھی پوچھا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ وزیر تعلیم فضل الرحمان نے تعلیم میں روحانیت کی خاطر کیا کہا، یا تعلیم میں روحانیت کے اعتبار سے وزیر تعلیم نے کیا فرمایا۔ روحانیت کے حوالے سے وزیر تعلیم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت سائنس کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی ہوئی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم نے ہمیں مادیت پرست بنا دیا ہے، ہمیں روحانیت سے دور کر دیا ہے، اخلاقیات سے دور کر دیا ہے۔ اب ہم آپ لوگ بھی جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کہ یہ جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ جسٹ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں سے ہم اخلاقیات نہیں لیں گے، ہم جو بھی لینا چاہ رہے ہیں وہ دنیا اور دولت کے لیے ہے، آخرت کے لیے اس تعلیم میں کچھ نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے جب سیکھی ہی دنیا ہے تو دنیا کو پانے کے لیے تو پھر سب چلتا ہے۔ اگر آپ نے اوپر چڑھنا ہے تو کسی کو سیڑھی بنا لیں، اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ گئے، اور یہی ہو رہا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک سے آگے نکلنے کے لیے اس پر اپنی جو ہے وہ دھاس دھوندری اور اپنا جو اعلیٰ اسلحہ ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ جو ماضی میں 2 جنگیں عظیم ہوئی ہیں، پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کر 1920 تک، اور دوسری جو جنگ عظیم ہے 1939 سے لے کر 1945 تک، یہ دونوں جنگیں عظیم اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے تعلیم میں سائنس کو تو رکھا ہے، روحانیت کو نہیں رکھا۔ لہذا تعلیم میں روحانیت کا عنصر شامل کیا جانا چاہیے تاکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگوں میں انسانیت آ سکے۔ دوسری جو بات کی ہے انہوں نے وہ ہے جمہوریت کی۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ ویسے تو جمہوریت یہ ہے کہ جس میں تمام شہریوں کو ان کے حقوق مل رہے ہوں اور وہ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل ہو، اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو جمہوریت ہے وہ باری باری حکومت کرنے کا نام ہے، کبھی آپ کبھی ہم باری باری، اور عوام جو ہے وہ اس میں بالکل بھی شامل حال نہیں ہوتے۔ آپ مضربہ حکومت کو دیکھیں اور اپوزیشن کو دیکھیں، اس وقت دونوں ایک دوسرے سے دستوں کے ربا ہیں، لیکن قطعاً دونوں کی جو بحث ہے وہ عوام کی غربت، پریشانی، مہنگائی، مسائل نہیں ہیں، اپنے ذاتی مسائل ہیں۔ جناب ہمارا چیئرمین کیوں نہیں بنا، ہمارا سینیٹر کیوں نہیں بنا، اس کا کیوں بن گیا، ہمارا وزیر اعظم کب تک رہے گا، اس وزیر اعظم کو ہٹاؤ، اگلا لاؤ، یہ مسائل چل رہے ہیں۔ پی ٹی ایم تحریک چلا رہی ہے تو اس لیے کہ وزیر اعظم کو ہٹاؤ، ہمارا بناؤ، اس لیے نہیں کہ عوام کو ریلیف دو۔ فضل الرحمان نے یہ بہت خوبصورت بات کی تھی۔ فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ووٹ ایک غلط بندے کو دینا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے کے ہاتھ میں بم تھما دیا جائے۔ اب بچہ بم کو غلط موقع پر، غلط جگہ پر جو ہے وہ پھٹا دے گا، نقصان ہوگا۔ اسی طرح ایک نااہل شخص کو ووٹ دینا اس کو بم دینے کے مترادف ہے۔ ویسے ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ آپ جیسا کوئی بچہ جو ہے وہ بم سے کھیل رہا تھا، کسی شخص نے کہا کہ بھائی بچے کیا کر رہے ہو، بم سے نہ کھیلو، یہ پھٹ جائے گا۔ اس نے جیب میں سے دوسرا نکال کے کہا انکل کوئی بات نہیں، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ نیکسٹ ہے قومی اتحاد اور استحکام۔ پاکستان ابھی نیا بنا تھا اور پاکستان اس وقت جو ہے بٹا ہوا تھا، بنگالی، سندھی،
پنجابی، بلوچی اور پٹھان میں، اور لوگ جو ہے وہ صوبائیت پرستی کے حساب سے سوچ رہے تھے۔ ہر علاقے کے لوگ اپنی عصبیت، صوبائیت، نسل پرستی میں مبتلا تھے۔ تو وزیر تعلیم فضل الرحمان نے پہلی تعلیمی کانفرنس میں یہ بات کی کہ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر لوگوں میں اتحاد پیدا ہو، قومی یکجہتی پیدا ہو، باہمی محبت اور خلوص پیدا ہو، اور ایک دوسرے سے نفرت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو، تاکہ لوگ ایک لڑی میں پرو سکیں اور قومی یکجہتی جو ہے وہ ہو سکے۔ یہ تو تھے 3 پوائنٹ جس پہ وزیر تعلیم فضل الرحمان نے جو ہے وہ خطاب کیا۔ پھر اس کے بعد اس کمیٹی کے جو شرکاء تھے، تعلیمی اس کانفرنس کے جو شرکاء تھے، ان کو 10 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا۔ تعلیمی کمیٹیاں بنا دی گئی اور تعلیمی کمیٹیاں بنائی گئی 10، اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ کچھ عرصے کا ٹائم دے دیا گیا، آپ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اپنی رپورٹ کمیشن کو جمع کروائیں گے۔ یعنی ان 10 جو کمیٹیاں بنائی گئی، ہر کمیٹی کو ایک ٹاسک دے دیا گیا، کسی کو نظریے کا، کسی کو ذریعہ تعلیم کا، کسی کو نصاب تعلیم کا، کسی کو اساتذہ کے لیے، کسی کو سائنسی تعلیم کے لیے، کسی کو تعلیم بالغاں کے لیے، جو جس کو مناسب سمجھا گیا ان کو ٹاسک دے دیا گیا کہ جائیں اس پر اپنی سفارشات مرتب کریں، اور جب ہم آپ کو کال کریں گے وہ آپ دوبارہ سفارشات جمع کروائیں گے۔ ان سفارشات کی بنیاد پر پہلی تعلیمی پالیسی جو ہے وہ پاکستان میں مرتب کی جائے گی۔ ان 10 کمیٹیوں نے جو سفارشات جمع کروائی، ان میں سب سے پہلی جو سفارش ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کا تحفظ۔ یہ اس وقت ہماری آخری ہیڈنگ ہے۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ پڑھنے کے فوراً بعد ہی ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچے گا، کیونکہ 20 منٹ یا اسے زائد کا ٹائم جو ہے وہ ہم نے لینا ہے۔ کہتے ہیں نظریہ قومی نظام تعلیم کی اساس ہوتا ہے۔ یہ پہلا آپ کا MCQ ہے، اس کو انڈرلائن کیجیے۔ قومی نظام تعلیم کی کیا ہوتا ہے؟ اساس۔ لفظ اساس جو ہے یہ بنیاد ہے یہاں پر آپ کے MCQs کی، چونکہ پاکستان کے قیام کی بنیاد اسلام اور 2 قومی نظریہ پر تھی، اس لیے سفارش کی گئی کہ نظریہ پاکستان تعلیم کی بنیاد ہو، کیونکہ اس کے بغیر ہم اس نظریاتی مملکت کی بنیادیں مستحکم نہیں بنا سکتے۔ پہلی تعلیمی کانفرنس میں یہ سفارش کی گئی کہ نظریہ پاکستان کو نئی نسل کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے اسلام کی بنیادی تعلیم ازحد ضروری ہے۔ کانفرنس نے سفارش کی کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے تمام اسکولوں میں دینی تعلیم کی لازمی تدریس کا اہتمام کیا جائے، یعنی اسلامی تعلیم کو لڑکوں کے اسکولوں میں بھی اور لڑکیوں کے اسکولوں میں بھی، تمام اسکولوں میں جو ہے وہ لازمی قرار دینے کی بات کی گئی۔ ارکان اسلام کی عملی تربیت کا نفاذ ضروری ہے۔ ارکان اسلام سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری پہلی سے لے کر 12ویں تک بلکہ بھی جو اسلامیات ہے اس میں بھی ان تمام موضوعات کو ٹچ کیا گیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بنیادی عقائد، یہ ساری چیزیں۔ چونکہ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ دوسری اقلیتیں بھی رہتی ہیں، اس لیے ان اقلیتوں کو بھی ان کے نظریات اور مذہب کے مطابق تعلیم دی جائے۔ تو پہلی بات کیا ہوئی کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیم دی جائے گی، اسلام کی بنیادی فرائض اور عقائد، بنیادی عقائد اور بنیادی فرائض یہ سب کے سب جو ہے وہ سکھائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی ان کے مذہب کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق ان کو عبادت کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو اس کمیٹی کی جو باقی سفارشات ہیں وہ انشاءاللہ مزید ہم کل پڑھیں گے۔ یہ آپ کے کمنگ ٹیسٹ کا سلیبس بھی ہے، اور ریویژن بھی جو ہے وہ ہماری یہیں پہ چل رہی ہے، مارننگ والے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ میرا جو طریقہ تدریس ہے یہی ہے کہ ہم سلیبس کو اسی سلیبس کو پڑھتے ہیں، اسی کو کور کرتے ہیں،
جو کمنگ ٹیسٹ کا سلیبس ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ اسکیڈول بھی جو ہے وہ جلد آپ کو فائنل کر کے دے دیا جائے گا کہ آپ کا ٹیسٹ کس طرح لیا جائے گا، اور سلیبس میں بھی یہیں سے چلے، سسٹم بھی یہیں سے چلے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔